بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا مت باطل کرو اپنے صدقات کو، یہ سلبی پہلو آ گیا، اپنے صدقات کو بالمن والاذا، احسان جتلانے اور ایذا دینے سے، کلذی سے مراد منافق یا مشرک ہے، کلذی مثل اس شخص کے جو خرچ کرتا ہے مال اپنا ریا الناس، یہ تیسری شرط آ گئی، ریا الناس سمجھی گئی، یہ ریا یہ مفعول لہو ہے، ينفقو کا کیوں خرچ کرتا ہے، بوجہ دکھلانے لوگوں کے، ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، تم اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ، اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا الناس کہتا ہے لوگ تعریف کریں اور لوگ کہیں ماشاءاللہ چودھری صاحب بڑا سخی، ہاں مولوی صاحب بڑا، مولوی تو خیر سخی کوئی بھی نہیں کہتا، مولوی کا خرچ کرنا بڑا مشکل۔ ہمارے استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بات سناتے، کہتے کہ کسی بزرگ نے خواب دیکھا کہ آسمان پہ چڑھ گیا ہوں اور وہاں پر فرشتے ہیں، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، تو دیکھا تو ایک فرشتہ ڈھول اٹھا کے کھڑا تھا، ڈھول سمجھتی ہے نا، ڈھول۔ بزرگ نے پوچھا بھئی یہ سارے عبادت میں لگے ہیں، تو نے ڈھول اٹھایا ہوا ہے، یہ کیا؟ اس نے کہا بھئی یہ ڈھول مجھے ملا ہے کہ اگر زمین پر کوئی مولوی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو نے ایک دفعہ ڈھول مارنا ہے۔ تو اس بزرگ نے پوچھا بھئی اتنے علماء ہیں زمین پر، یہ تو ہر وقت تو ڈھول ہی مارتا رہتا ہوگا؟ تو اس نے کہا جب سے یہ مجھے ڈھول ملا ہے ابھی تک مارنے کی نوبت نہیں آئی، پکڑا ہوا یہ مولوی خرچ کرے اور سخی ہو تو اور عادت ڈالنی چاہیے تھوڑا بہت، یہ مولویوں کے احکام بھی یہ صرف سنانے کے نہیں، ریا الناس ولا یؤمن باللہ، شرط آ گئی، شرط کیا ہے کہ ریاکاری نہ ہو، ریاکار نہ بنو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اس سے وہ حدیث کا ٹکڑا ساتھ ملاؤ، مسلم اور بخاری بھی ہے، جس میں قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخصوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سب سے پہلے ان میں ایک مولوی صاحب ہوں گے، قاری صاحب، تقریباً خطیب ہی ہوں گے، قاری صاحب۔ اس کو کہا جائے گا کہ ہاں خطیب بتا اللہ نے تجھے نعمتیں دی تھی تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی میں نے تیرا دین بیان کیا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو جب دین بیان کر رہا تھا تو تیرے دل میں میری رضا نہیں تھی، تیرے دل میں یقالو لک القاری، تجھے کہتا لوگ تجھے قاری کہے، تو تجھے دنیا میں قاری صاحب، مولوی صاحب، ملا صاحب وہ کہتے رہے قد قیل فی الدنیا، تجھے اس قاری صاحب کو جہنم میں پہلے ڈالا جائے گا۔ اور دوسرا شہید ہوگا، وہ بھی ریاکار شہید، وہ کہے گا یا اللہ میں اپنی جان دے کے آیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو اس لیے دوڑ رہا تھا، میری نظریں تیرے دل پہ تھی، تو کہتا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، دلیر کہا جائے، قد قیل فی الدنیا، اس کو بھی جہنم میں۔ تیسرا وہ سخی ہوگا جو رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے
مال میں نے دیا، نعمتیں دی گی، تو وہ قضا بقضا وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنا تیرے راستے پہ خرچ کیا، اتنا کیا کہ رات دن خرچ کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، جب تو خرچ کر رہا تھا تو میری نظر تیرے دل پر تھی، تو اس لیے خرچ کر رہا تھا کہ لوگ کہیں یہ سخی ہے اور لوگ کہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، تو اس لیے قد قیل فی الدنیا، وہ بات دنیا میں ہو گئی، اب سوائے لعنت اور جہنم کے کوئی چیز نہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا عمل، عالم ہونا بڑا عمل، شہید ہونا بڑا عمل، سخاوت بڑا عمل، لیکن یہ عمل ریاکاری سے اور دکھلاوے سے تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ریاءن یہ عام شرط ہے، اور یہ ریاکاری کی مرض بہت عام ہے، بہت عام۔ ہاں ملا صاحب مسجد میں ہوگا، مقتدیوں کے سامنے لمبی لمبی رکعتیں پڑھے گا، مقتدی دیکھیں بھئی حضرت صاحب ماشاءاللہ جنید بغدادی ہے، اور جب اکیلے نماز پڑھنی پڑے تو ٹھونگے ہوں گی گیا، تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ اسی طرح یہ خواہش کہ میرے اس کام کو لوگ تعریف کریں اور میری حیثیت بنے، یہ بھی ریاکاری ہے۔ ہاں یہ ہو کہ میرا یہ کام لوگوں میں مشہور ہو اور لوگوں کو ترغیب ہو اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، یہ ضروری ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ تو ریاکاری کا تعلق ہے قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے کرنا یا مخلوق کے دکھاوے کے لیے کرنا۔ لیکن یاد رکھو اسی ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، یسیر الریا شرک، وہ شرک اصغر ہے، اور اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ریا الناس بلا یؤمن باللہ والیوم الاخر، یہ چوتھی شرط بھی آ گئی، اور میں نے کہا ایمان بھی ہو۔ مشرک جو صدقہ کرے، وہ مسئلہ الہ میں پڑھ آئے ہو ایک مشرک کا حال، تو مشرک کے کسی صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلا یؤمن باللہ والیوم الاخر فمثلہ، اب فقدان شرائط یعنی اخلاص نہ ہو، ایمان نہ ہو، ریاکاری ہو، نفاق اور شرک ہو، اس کی اللہ نے مثال دی۔ فمثلہ، پس مثال اس ریاکار کی، الذی جو ہے الذی، اس ریاکار مشرک منافق کی، کمثل صفوان، مثل صفوان کے، صفوان کا معنی ہے صاف پتھر، صاف پتھر، پتھر دو قسم ہے، ایک پتھر ہوتا ہے بالکل صاف، ہاں پتھر صاف ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کھردرا، جو کھردرا پتھر ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ریت جم جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے بالکل صاف۔ تو صفوان یہ صاف پتھر، علیہ تراب، اوپر اس کے مٹی ہو، تراب، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو صاف پتھر ہوتے ہیں بالکل، ان پر بھی مٹی بساؤ کا تھوڑی سی جم جاتی ہے، اور اوپر چھوٹے چھوٹے پودے بھی نکل آتی ہیں، چھوٹے چھوٹا گھاس وغیرہ پودے بھی نکل آتی ہیں۔ تراب مٹی ہے۔ اب دیکھو کسان بھی صحیح نہیں، پہلی مثال کا تقابل، یہ کون ہے؟ وہ کسان قابل تھا، یہ کسان اناڑی ہے، وہ منفق مومن تھا، یہ منفق کھلاڑی ہے، سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ فرق ہے۔ دوسرا وہاں میں نے کہا زمین بھی زرخیز، زرخیز ہو، یہاں زمین کیا ہے؟ زرخیز ہے، جو پتھر صاف ہے، مال بھی ٹھیک نہیں، صاف چٹیل پتھر، پھر بیج بھی کوئی نہیں، خود رو بوٹیاں خود اگائیے، تینوں شرطیں نہیں پائی گئیں۔ پہلی مثال میں تینوں کی طرف اشارہ تھا۔ سلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کیا مانا؟ فاصابہ وابل، پہنچی اس پتھر پر وابل، وابل کا معنی وہ بارش جس کے قطرے موٹے موٹے ہوں، اس کا معنی کریں گے زوردار بارش،
زور کی بارش، فترکہ کہ چھوڑا اس کو، سلدا بالکل صاف پتھر. اب وہ جو پتھر ہے اس پر مٹی پڑی تھی، اس کے اوپر چند دانے اگائے تھے. اب جب سخت بارش آتی ہے وہ مٹی بھی گئی، فصل بھی گئی، اور پتھر بالکل صاف. یہی حال ہے ریاکار منافق کا، اور یہی حال ہے مشرک اور کافر منافق کا. جس طرح وہ کسی چیز پہ قادر نہیں ہے، فصل نہیں اٹھا سکتا، تو اس کو بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. واللہ لا یہدی، اور اللہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ثمرہ ہے کوئی چیز بھی جو انہیں کمایا حاصل نہیں کر سکتے. اور اللہ نہیں راہ دیتا قوم کافرین کو جہاں اشکال ہے. اللہ نے تو قرآن بھیجا ہی کافروں کی ہدایت کے لیے ہے، اور کافر ساری دنیا کی ہدایت کے لیے. جہاں فرما دیا لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت دیتے ہی نہیں، تو پھر قرآن کیوں بھیجا؟ اور نیز سارے کافر ہی مسلمان ہوئے، جو مسلم بنے وہ پہلے کافر تھے. تو لا یہدی الکافرین کا کیا معنی؟ تو یہاں پر کافرین کا معنی ہے ضدی کافر. ضدی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اصل کافر کفر کا جو معنی حقیقی بنتا ہے ستر الحق کے انادن، تو ضد اس کے مفہوم میں داخل ہے. اللہ نہیں ہدایت دیتا کافروں کو، قوم کافرین کو جو ضدی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، یہ مثال ہے نفقات مقبولہ کی. سن رہے ہو کہ نہیں؟ نفقات مقبولہ جو بشرائط صدقات ہیں، ان کی مثال ہے. مثل الذین ينفقون، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ، چاہتے ہوئے اللہ کی رضا کو. مقصد ان کا ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا. تو اس سے کیا نکل گیا؟ ریاکاری. کیا نکل گئی؟ ریاکاری. مرضات اللہ اور کفر نفاق بھی خارج ہو گیا. تو ریاکار بھی نہیں، کافر اور منافق بھی نہیں. مقصد ان کا ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم. نمبر 2، خرچ کرنے کے بعد ارمان بھی نہیں لگتا. بساؤ کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں دے بیٹھتا ہے، بعد میں پریشان ہو یہ تو نہیں دینا تھا، تو یہ سے سارا ثواب گیا. سن رہے ہو کہ نہیں؟ تثبیتاً، یہ بھی مفعول لو، خرچ کرتے ہیں تثبیتاً، دل کی مضبوطی کے ساتھ. اللہ کی راہ میں دے کر اندر دیکھنا چاہیے. اندر اگر دل مطمئن ہے تو سمجھو وہ صدقہ قبول ہو گیا. کبھی آپ نے دیکھا ہے بھائی اللہ کی راہ میں دے کر بعد میں دل کا دورہ بھی پڑنے لگتا ہے؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ریاکار ہے. جو اللہ کے لیے دے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. نیکی پہ دل کا اطمینان یہ علامت ہے ایمان کی، اور گناہ پہ دل کا اضطراب یہ علامت ہے گناہ کی. اور نیکی پر دل کا عدم تثبیت، عدم اطمینان، اور گناہ پر دل کا اطمینان یہ علامت ہے نفاق کی اور عدم ایمان کی. تثبیتاً من انفسہم، یہ مفعول لہو ہے کہ پکا رکھتے ہوئے، من انفسہم یعنی دینے کے بعد ملال خاطر نہ ہو، دل پریشان نہ ہو. ان کی مثال کمثل جنت، مثال اخلاص کی ہے، مثل حالت باغ کے، اور باغ بھی ہو بے ربوا، ہموار زمین پر، بلند سطح ہموار پر. ایک باغ ہوتا ہے نیچے
باغات ہوتی ہیں نیچے بالکل گڑھوں میں اور زمین کی نچلی سطح میں، تو ان پر نہ سورج کی روشنی پڑتی ہے نہ تازہ ہوا ان کو ملتی ہے، ان کا پھل صحت مند نہیں ہوتا۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں گے، اس پر پرکاش نے اعتراض کیا ہے، دیانند شیطان نے۔ اس نے کہا دیکھو محمد کو یہ بھی نہیں پتا تھا، کھیتیوں کا ایسے مثال دے دی کہ جہاں پر اونچا جو ٹیلے پہ باغ ہوتا ہے اس پہ پھل زیادہ نہیں ہوتے، جو ہموار زمین پہ ہوتا ہے اس پہ پھل زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ دیانت خود شیطان ہے، اسے پتہ نہیں۔ ربوا کے دو معنی ہیں، ہموار بلند، ٹیلا نہیں مراد، ہموار بلند، اور یہ مقابل ہے گہرائی کے، جو گہری زمین گڑے شڑے یا نیچے کی جگہ ہے اس کا جو باغ یا درخت ہوگا اس کو نہ سورج کی روشنی سے ہی ملتی ہے نہ تازہ ہوا، اس لیے اس کا وہ پھل میں وہ مزہ نہیں ہوتا جو ہموار میدان جس پہ ہوا تازہ اور سورج کی روشنی پوری پڑے تو اس کا پھل رونق والا بھی اور پھل زیادہ بھی ہوتا ہے۔ تو ربوا کا یہ معنی نہیں کہ اوپر کوئی لنٹر ہو یا اوپر کہیں ٹیلا ہو جیسے بعض لوگوں نے سمجھا، یا ربوا کا مطلب ہے زمین کی سطح ہموار جس کو مناسب ہوا اور مناسب نمی پہنچتی ہے، تو یہ معنی ہے ہموار سطح بلند زمین، یعنی بلندی مقابل گہرائی کے ہے، جہاں لطیف ہوا موسم خوشگوار، اصابہا بابل جس کو پہنچے سخت بارش، فآتت بس لاتا ہے بسبب لطافت ہوا اور عمدگی زمین کے، جب ہموار زمین پہ مناسب زمین پہ ہوگا تو لائے گا کھانا پھل اپنا ضعفین، ڈبل۔ اب وہی جو پہلی مثال میں 3 شرطیں تھی اس کو پھر دیکھ لو، الذین ينفقون اموالہم، یہ وہی کسان کا کمال ہے، کسان کامل ہے۔ اور دوسرا کہ تثبیتا من انفسہم ابتغاء مرضات اللہ، وہ جو نیت خالص سے ظاہر بات ہے کہ مال بھی خالص ہوگا، اور بے ربوت زمین بھی زرخیز ہے، زرخیز زمین مصرف صحیح، بابل فاتت اکلہا ضعفین، پس لاتا ہے پھل اپنا ڈبل، فإن لم یصبھا، اگر نہ پہنچے اس کو بابل تیز بارش، فتلن، تلن کا معنی ہوتا ہے بارش ایک تو آتی ہے یک دم تیز، اور ایک بارش وہ ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ لگی رہتی ہے، ہم پنجابی میں اس کو کہتے ہیں جھڑی، جھڑی جھڑی، ایسا ایسا بس 6 گھنٹے 7 گھنٹے تک ایسا ایسا وہ بارش لگی رہی، تو وہ کیا ہے؟ جھڑی ہے، بوندا باندی، ہلکی فوار وہ لگی رہی، وہ بھی پہنچ جائے۔ بابل فتل شبنم، ہلکی فوار، شبنم ہلکی فوار، تو کیا ہے؟ ایمان، نیت، بابل سے مراد اخلاص، فتل سے مراد ایمان و نیت، تو بابل پہنچے تب بھی ضعفین، اخلاص بھی ہو، ایمان نیت صحیح ہو تو آئے گا اس کا نتیجہ۔ واللہ بما تعملون بصیر۔